نور اللہ۔ سورۃ لقمان ہے، 21واں سپارہ ہے، آیت نمبر 13 تا 19 ہے۔ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک مکمل صورت حضرت لقمان کے نام پر گویا کہ اتاری ہے۔ حضرت لقمان اللہ کے نبی نہیں بلکہ اللہ کے ولی ہیں، اور حضرت داؤد علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، ان کی صحبت پائی۔ آپ کا رنگ ویسے کالا، ہونٹ موٹے، لیکن اللہ نے دنائی بڑی عطا فرمائی تھی، حکمت بڑی، اس قدر حکیم اور دنائی تھی کہ دور دراز سے لوگ آپ سے صرف حکمت کی باتیں سننے آیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دنائی اور حکمت کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا، اور حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے کچھ باتیں ذکر فرمائیں، اللہ کو وہ اس قدر زیادہ پسند آئیں کہ گویا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں، جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی ہے، جس طرح لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہے، اس طرح تم بھی اپنی اولادوں کو سمجھاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے ان ساری باتوں کا یہاں ذکر فرمایا، اور آپ دیکھیں نا کہ کس قدر حکیم ہے جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور جب وہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں گے تو ظاہر ہے کوئی اچھی بات ہی سمجھائیں گے، اور کوشش وہ یہی کریں گے کہ اعلیٰ ترین باتیں سمجھائی جائیں، ایسی چیز میں اپنی اولاد کو سمجھاؤں، ایسی باتیں اپنے بیٹے کو بتاؤں جس سے وہ مکمل کامیابی پا لے، اس کی زندگی آسان ہو جائے۔ اسی لیے تو انہوں نے ان باتوں کا ذکر کیا۔ اور یہ جو چند آیات ہیں نا 13 سے 19، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کوشش کرنی چاہیے جب اولاد کا نکاح کرنے کا معاملہ آئے، یہ رکوع بالخصوص ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اسے پڑھایا جائے، اسے پتہ چلے کہ کل کو جب میں نے باپ بننا ہے، باپ کے ذمے کیا چیزیں لازم ہیں، کیا کیا حقوق ہیں، کس طرح میں نے اپنی اولاد کی پرورش کرنی ہے، کس طرح انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا میں ڈالنا ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں انسان سب سے زیادہ جو مخلص ہوتا ہے نا، وہ اپنی اولاد کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میری اولاد جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر بہترین فرد بن کر ابھرے، وہ کامیاب بنے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اولاد ترقی کرے، اس کی اولاد کا نام معاشرے کے اندر اٹھے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو حضرت لقمان نے انہی چیزوں کا ذکر فرمایا جس سے وہ بچہ بہترین معاشرے کا فرد بھی بنتا ہے اور اللہ رسول کی رضا میں بھی ڈالتا ہے۔ آئیں قرآن کا یہ دیا ہوا نصاب کہ حضرت لقمان علی نبینا، حضرت لقمان جو کہ اللہ کے سچے ولی ہیں، ان باتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ قرآن کس انداز سے ذکر فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے جو ہے وہ حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی اس لیے کہ وہ اللہ کے شکر گزار کرنے والے تھے، اور جو شکر کرتا ہے فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی لیے شکر ادا کرتا ہے۔ شکر کرنے سے معاذ اللہ ذہن کے اندر یہ خیال نہ آ جائے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو جناب اللہ پر احسان ہے، اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے، ہم شکر کرتے ہیں تو اپنے لیے ہی شکر کرتے ہیں۔ اور فرمایا جو انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہیں، اور نصیحت کا آغاز کیسے کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے نصیحت کا، کتنا خوبصورت انداز کہ یا بنیا، اے بیٹے، لفظوں میں کتنا حسن ہے یار، کتنی خوبصورتی ہے۔ یہاں ایک بات عرض کروں، ناراض نہ ہوئیے گا، ہم اگر اپنی اولاد کو سمجھانا چاہیں نا تو اپنی اولاد کو بلاتے ہیں اور بلا کر سب سے پہلے اپنے احسانات کا خطبہ پڑھتے ہیں، اور پھر اس کی نالائکیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور تو نے یہ کیا، وہ بے شرما، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے تیرے لیے کیا کیا کیا، میں پردیس گیا، وہاں جا کر اس طرح کمائی کی، میں سارا دن دکان پہ رہتا ہوں، گرمی میں رہتا ہوں۔ خطبہ پڑھ کر پھر آخر میں آ کر جو ہے احسانات گنواتے ہیں، اور احسانات گنوا کر ہم تربیت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تربیت نہیں آپ اپنی اولاد کی کر رہے، آپ سمجھا ہی نہیں رہے۔ سمجھانے کا انداز جو
قرآن نے دیا ہے اس انداز کے ساتھ، سب سے پہلا بڑا پیارا انداز کہ یا بنیا، اے پیارے بیٹے. اس کو پیار محبت کے ساتھ، جو اللہ نے ہمیں نصیحت کی ہے، جو اللہ نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے، وہ پیار محبت کا انداز ہونا چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بڑے پیارے انداز کے ساتھ فرمایا کہ یا بنیا، اے بیٹے. بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سنیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، جن کو اللہ نے اولاد دی ہے نا وہ اپنی اولاد کی عزت کریں. کیا کہا ہے؟ غصہ تو نہیں نہ کر دے پہ، کیونکہ والدین بیٹھے نے کہتے ہیں نہ کہ ساڈے حقوق بیان کرنے دی بجائے بچیاں دے دس دے پے، بچیاں دا ہن اسی ادب کرنا ہے. لیکن یہ اٹل حقیقت ہے نا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کی کیا کرو؟ عزت کرو. والدین کی عزت تو اٹل ہے نا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی شبہ ہی نہیں ہے. جو والدین کا فرما بردار ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہی تمہاری جنت ہے، یہی تمہاری جہنم بھی ہے. اگر تم ان کی خدمت کر لو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اور معاذ اللہ نافرمانی کی تو پھر جہنم ہے. لیکن بچوں کے معاملے میں بھی ارشاد فرمایا عزت کرو. ہم اپنی اولاد کو عزت دیتے نہیں ہیں، لیکن عزت لینے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہماری عزت کرو. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ عزت دیں. جب آپ اپنی اولاد کو عزت دیں گے نا تو یقین مانیں آپ کی اولاد بھی آپ کو عزت دے گی. ہمارے سمجھانے کا دوسرا غلط انداز کیا ہوتا ہے؟ سارے لوگ اکٹھے ہونا، جب ہمارے گھر میں شادی بیاہ کا موقع ہے یا کوئی ایونٹ ہے تو جناب کوئی آئے ہوئے ہیں مہمان، بڑے سارے لوگ ہیں، تو اب ہم نے اپنی بچے کو یا بیٹی کو بلایا، تو بچہ آیا تو آتے ہی اس نے سلام کیا، یا تاخیر سے آیا تو کہنا نلیکا جا تینوں پتہ ہی نہیں لگتا. سب کے سامنے اسے شرمندہ کرنا ہے. یہ بڑا بیوقوف ہے. میں اسے سمجھا کے تھک گیا ہوں، میری تو سنتا ہی نہیں ہے. جی آپ سمجھائیں، آپ کو سمجھانے کا انداز ہی نہیں آتا یار. تم سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں، میری تو یہ سنتا ہی نہیں. میں اسے بارہا سمجھا چکا ہوں لیکن یہ بات میری مانتا ہی نہیں. جب آپ نے سب کے سامنے اسے کہہ دیا نا تو اب وہ جرری ہو گیا، وہ مانے گا نہیں. وہ کہتا ہے یار سارے تو پتہ لگ گیا میں نالائق ہاں، سب کو تو پتہ چل گیا، میں تو سنتا ہی نہیں. تو لہذا وہ سنے گا نہیں. کتنے شاندار لفظ ہیں میرے محبوب کے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا عائشہ جب کسی کو سمجھانا ہو نا تو پیار محبت کے ساتھ تنہائی میں سمجھایا کرو. جب تم اس طرح سمجھاؤ گی تو اسے سمجھانا فائدہ دے گا. اسے کیا دے گا؟ اور جب سب کے سامنے سمجھایا جائے نا تو پھر فائدہ نہیں دیتا. کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اب کیا سمجھایا کیا ہے؟ فرمایا لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. سب سے پہلی نصیحت کیا ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. میری اور آپ کی پہلی نصیحت پتہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنی ذات سے. ہم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں اور اپنی ذات سے ابتدا کر کے شروع کی ہے. دیکھ بیٹا میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے، ایسے ہے ایسے ہے، دیکھ تیری ماں یہ کرتی ہے، یہ پھر سمجھاتے سمجھاتے معاشرے کے طرف آ جاتے ہیں. وہ فلاں کی بیٹی دیکھی ہے، وہ فلاں کا بیٹا دیکھا ہے، تو نالائق ہی رہ گیا ہے، وہ دیکھ کتنی کامیابی کر رہا ہے، وہ کتنی ترقی کر رہا ہے، وہ کتنی محنت کر رہا ہے. ہم یہ سمجھا رہے ہیں. مطلب ہمارا سمجھانا اپنی ذات سے شروع ہو کر اپنی ہی ذات پر ختم ہو جاتا ہے. اللہ رسول کے لیے تو ہم سمجھاتے ہی نہیں ہیں. کس قدر پیارا انداز ہے. فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اور دوسری نصیحت اس کے اندر انہوں نے کیا ارشاد فرمائی کہ چونکہ اس کے اندر مختلف آیات بھی ہیں، فرمایا شرک جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. پھر ارشاد فرمایا والدین کے ساتھ بیٹا احسان کرنا، کیونکہ والدین جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی ایسی عظیم نعمت ہے. پھر ماں کے بارے میں ذکر فرمایا کہ اس نے تمہیں اپنے رحم میں اٹھایا اور بوجھ پر بوجھ. پھر بچوں کے دودھ پلانے کے چونکہ معاملات آگے اس کے آگے، پھر آگے جا کر ارشاد فرمایا یا بنیا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. فرمایا بیٹا گناہ نہ کرنا. گناہ جہاں بھی کرے گا، چاہے زمین کے اندر چھپ کر لے، چاہے
تاریکیوں میں چھپ کر لے، گناہ اللہ قیامت کے دن بھی لے آئے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے تو کائنات کے اندر ذلیل ہو جائے۔ یہ چیزیں نہیں ہم سمجھاتے۔ میں نے اور آپ نے سمجھانا کیا ہوتا ہے؟ بیٹا پیسے ایسے کماتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے سمجھانا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے اٹھتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں۔ اللہ رسول کی بات پہلے بتائیں۔ جب وہ اللہ رسول کی رضا میں بچہ بچی ڈل جاتے ہیں نا، قرآن اس کو خود ہی سمجھائے گا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسے خود ہی والدین کی اطاعت بتائیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جب اسے محبت ہو جائے گی تو پھر خود ہی اسے معاشرے کے اندر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا ساری چیزوں کے آداب آتے جائیں گے۔ جب یہ چیزیں سمجھائیں تو فرمایا بیٹا یا بنیا، تیسری نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر، فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم کرنا، وانہا عن المنکر اور بے حیائی یعنی بری باتوں سے روکنا۔ فرمایا جب تو ایسا کرے گا نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ نیکی کی دعوت دے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر لوگ اسے تنگ نہ کریں۔ جب تو یہ کام کرے گا نا تو پھر لوگوں کی طرف سے تجھے آزمائش بھی ہوگی، تو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جب لوگ تجھے تنگ کرے نا اس پر صبر کرنا جو لوگوں کی طرف سے تمہیں پہنچے، بے صبری نہ کرنا، یہ ہمت والے کام ہیں۔ اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، فرمایا جب تو بات کرے تو بات کرتے ہوئے تیرے لہجے میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تیرا گال جو ہے وہ ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے، تیرے گفتگو کے انداز سے تکبر نہیں ٹپکنا چاہیے۔ آج لہجے سخت نہیں ہوگے، بات کرتے ہوئے انداز یہ پتہ نہیں چلتا یار اس کی گفتگو کا انداز کیسا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے یہ اگلے بندے کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے تمہارے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے۔ میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ایک بندے سے میں نے کہا یار اپنے لہجے میں نا کچھ نرمی پیدا کر لو، وہ کہنے لگا حضرت آپ کو کیا پتا کس قدر میں مصیبتوں میں الجھا ہوا ہوں، میں بڑا نرم تھا، بس مصیبتوں اور دکھوں نے مجھے سخت کر دیا ہے، حالات زندگی ایسے ہیں کہ میں اب سخت ہو گیا ہوں، میرے لہجے میں نرمی نہیں رہی۔ میں نے کہا دیکھو ٹھیک ہے تمہیں دکھ ہیں، تم ستائے گئے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سارے نبی ستائے گئے لیکن سب سے زیادہ میں ستایا گیا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کیا بیان کرتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں سرکار جب بھی گفتگو فرماتے تھے مسکرا کر اور نرمی کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ دیکھیں نا سرکار کی زندگی کا تھوڑا سا ہلکا سا آپ جائزہ لیں، مکہ کے اندر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی، کتنے زیادہ ستائے گئے، اور مدینہ کے اندر جب سرکار تشریف لے کر گئے وہاں تو جنگیں تھیں، کبھی غزوہ بدر میں کبھی احد میں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور کبھی کہاں ہے کبھی کہاں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے یہ نہیں کہا یار میری زندگی میں دکھ ہے میں کیوں مسکرا کر بات کروں۔ صحابہ کہتے ہیں سرکار جب بھی بات کرتے مسکرا کر بات کرتے تھے۔ اور دوسرا ہمارے معاشرے کے اندر یہ لہجہ انداز ہوتا ہے میں نا بڑا کھرا آدمی ہے جی، میں کھرا ہاں تے تاد مینوں لوگ جڑا نا وہ سخت سمجھتے ہیں، میں سچ بولنا، یہ بھی ایک انداز ہے، میں سچی بات کرتا ہوں کھری بات کرتا ہوں اس لیے میں کوڑا ہوں۔ دیکھو کائنات کے اندر سب سے زیادہ سچی ذات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور میرے محبوب نے سچ کو بھی میٹھا کر کے بولا ہے۔ یار تو کہہ رہا میں سچ بولتا ہوں تو کڑوا ہو جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ تمہارے لہجے میں فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، جب چلنا ہے تو چلنے کے انداز میں بھی نرمی ہونی چاہیے، عاجزی کا چلنا ہو، اور بولنے کے اندر بھی تمہاری عاجزی اور سادگی ہونی چاہیے، کہیں ایسے لفظ نہ بولے جائیں جس سے اگلے بندے کو لگے یار یہ تو مجھے حقیر سمجھ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور فرمایا جب تو بات کرے تو بات میں نرمی، اور فرمایا جب چلے تو چلنے میں بھی درمیانہ پن ہونا چاہیے، کیونکہ اونچی آواز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جو بری آواز ہے لصوت الحمیر، گدھے کی آواز جو ہے وہ ناپسند ہے، کیونکہ وہ رینگتا ہے اور اونچی اونچی بولتا ہے جس سے کوئی سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا تمہارا لہجہ نرم ہونا چاہیے یار۔